بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا صدق اللہ العظیم۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تقوی کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا ہے، اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے مجبوروں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کی عزتوں کو داغدار کیا ہے، پامال کیا ہے ان کی عزتوں کو، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا۔ چونکہ مجبور ہیں، کما نہیں سکتے، اس لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور کھاتی ہوئی جوان لڑکیاں وہ کسی کے در پر پہنچی ہیں تو انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، چند پونجی کے بدلے ان کی عزتوں کو پامال کیا۔ شیطانی خیالات جو ان کے دلوں میں پروان چڑھ رہے تھے وہ عروج پر آئے اور انہوں نے اس کے نتیجے میں بہت سی لڑکیوں کی عزتوں کو داغدار کیا۔ لیکن جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان کا قصہ ہے، بغداد میں ایک خوبصورت نوجوان رہتا تھا، نال سازی کا کام کرتا تھا اور نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے پاؤں میں لگاتا بھی تھا۔ وہ نوجوان گرم آگ کے اندر، جلتی ہوئی آگ کے اندر، آگ کے شعلوں کے اندر ہاتھ ڈالتا، نال کو نکالتا اور اس کے بعد میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو تیار کرتا۔ ایک دن ہوا یہ کہ ایک بڑے میاں، ایک بزرگ ان کے پاس، اس نوجوان کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے، نال کو نکالتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے۔ انہوں نے نوجوان سے کہا کہ اس کا راز کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اصل میں عادت ہو گئی ہے، مجھے کافی سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں تو جلدی میں بس ہاتھ بھٹی میں ڈال دیتا ہوں اور نکال لیتا ہوں، میرا ہاتھ نہیں جلتا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بات یہ نہیں ہے، سچی بات بتائیے، اصل حقیقت کیا ہے واقعے کی؟ نوجوان نے بہت اصرار کرنے کے بعد اصل واقعہ ان بزرگ کے سامنے ذکر کیا کہ اصل میں ہوا یہ، ایک دن میں معمول کے مطابق اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، دوپہر میں اچانک دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ میں جب دروازے پر گیا تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، وہ پانی مانگ رہی ہے۔ میں نے گھر میں سے ٹھنڈا پانی لا کر اس کو پلایا۔ پانی پینے کے بعد اس نے بے حد اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی غم کی ماری ہے، حادثات کے تھپیڑوں سے دوچار ہے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کو میرے دروازے پر آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ کیسے دوپہر میں آپ میرے گھر چلی آئی؟
اس نے کہا کہ میں غموں کی ماری ہوں، حادثات کے تھپیڑوں نے مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا ہے، اور میں کئی دن سے بھوکی ہوں۔ میرے ماں باپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی پھرتی ہوں، سوچتی ہوں کہ میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ اسی کشمکش میں تھی کہ پیاس لگی ہے، بے تحاشا ٹھنڈا پانی پینے کے لیے آپ کے در پر آ گئی۔ چنانچہ نوجوان نے کہا تو شام کو ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ نوجوان نے عمدہ قسم کے کھانے تیار کیے۔ وقت مقررہ پر وہ لڑکی کھانا کھانے کے لیے آئی۔ جب دسترخوان پر یہ نوجوان لڑکی بیٹھ گئی تو اس لڑکے کے ذہن میں شرارت سوجھی اور اس نے اٹھ کر کے دروازے کی کنڈی کو بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی کنڈی کو بند کیا، وہ لڑکی سمجھ گئی کہ اس کے دل میں شرارت آ گئی ہے، شیطان کا حملہ اس کے اوپر ہو چکا ہے اور یہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے منتیں اور سماجے کی، ہزار منتیں اس نے اس نوجوان سے کی کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، یہ کام میرے ساتھ ہرگز نہ کریں، میں غم کی ماری ہوں، غم کے بوجھ کو نہیں جھیل سکتی، اور اب میری عزت کا بھی مسئلہ آ گیا۔ نوجوان ہنسا، کہے لگائے، شیطانی خیالات کا عروج تھا، اس لیے وہ کہے لگا رہا تھا، ہنس رہا تھا، دیوانے پن میں تھا۔ ہزار منتیں سماجے اس لڑکی نے کی، اخیر میں اس نے کہا کہ بس میری عزت ہی میرے پاس ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اگر یہ عزت بھی میری داغدار ہو جائے گی تو میں زمین پر منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی، اور میں مردوں کی مانند ہو جاؤں گی، زندوں کی طرح مجھے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ نوجوان کی یہ کیفیت بدلی، اس کے نتیجے میں اس نے اس لڑکی سے معافی مانگی کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میرے اوپر شیطانی اثر ہو گیا تھا، شیطانی خیالات اور جذبات کی سبب میں نے آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کی، مجھے معاف کر دیں۔ چنانچہ اس لڑکی نے ہاتھ اٹھائے اور اس نوجوان کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے اس بھائی پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیجئے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا اس لڑکی نے، بلکہ دوبارہ دعا دی کہ اے اللہ دنیا کی آگ بھی اس میرے بھائی پر حرام کر دیجئے۔ اس کے بعد ایک دن ہوا یہ، وہ لڑکی کھانا کھا کر چلی گئی، ایک دن ہوا یہ کہ میرے پاس کوئی اوزار نہیں تھا بھٹی میں سے نال کو نکالنے کے لیے۔ اچانک میرا ہاتھ بھٹی میں چلا گیا اور مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، آگ نے میرے ہاتھ کیا میرے بالوں کو، میرے بالوں کے روئے تک کو نہیں چھوا۔ اس کے بعد سے میں مستقل آگ کی بھٹی میں جلتے ہوئے دہکتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور نال کو نکال لیتا ہوں، آگ میرے ہاتھوں پر، میرے جسم پر اثر نہیں کرتی۔ اصل میں اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے اپنی عزت کو بچاتا ہے اور دوسرے کی عزت کو بھی داغدار کرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رکھیں گے
اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جس طرح سے اس نوجوان نے اللہ کے لیے اس عورت، اس لڑکی، اس نوجوان لڑکی کی عزت سے کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا، شیطانی اثر کی وجہ سے اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے لیے اس کی عزت کو داغدار کرنے سے بچا، تو اس اللہ کی بندی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر دنیا کی آگ کو بھی حرام کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مجبور ہمارے دروازے پر آتا ہے یا آتی ہے تو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، ان کی عزتوں سے نہ کھیلا جائے، ان کی عزتوں کو داغدار نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم لوگوں کی، بس یہی مقصد ہے آج کی اس کلپ کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب